بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا چوتھا ویلاگ سحر کی حقیقت اور صفحہ نمبر 274۔ ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں۔ یہ کتاب جس کا نام ہے معارف القرآن، جلد اول سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ تک، پارہ نمبر 1 سے لے کر پارہ نمبر 3 تک، رکوع ہے 8واں، اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائٹر ہیں اس کتاب کے، لکھنے والے ہیں اس کتاب کے۔ تقی عثمانی کے والد ہیں یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ویلاگ نمبر 4، صفحہ 274۔ وہ آستاں نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، وہ آستاں نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے عشق میں تو نے مزے ستم کے لیے۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں۔ سحر کی حقیقت۔ سحر بالکسر لغت میں ہر ایسے اثر کو کہتے ہیں جس کا سبب ظاہر نہ ہو، کاموس، خواہ وہ سبب معنوی ہو، جیسے خاص خاص کلمات کا اثر یا غیر محسوس چیزوں کا ہو، جیسے جنات و شیاطین کا اثر، یا مسمرزم میں قوت خیالیہ کا اثر یا محسوسات کا ہو، مگر وہ محسوسات مخفی ہوں، جیسے مقناطیس کی کشش لوہے کے لیے جبکہ مقناطیس نظروں سے پوشیدہ ہو، یا دعاؤں کا اثر جبکہ وہ دعائیں مخفی ہوں، یا نجوم و سیارات کا یعنی ستاروں کا اثر۔ اسی لیے جادو کی اقسام بہت ہیں، مگر عرف عام میں عموماً جادو ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جن میں جنات و شیاطین کے عمل کا دخل ہو، یا قوت خیالیہ مسمرزم کا ہو، یا کچھ الفاظ و کلمات کا، کیونکہ یہ بات عقلاً بھی ثابت ہے اور تجربہ و مشاہدات سے بھی، اور قدیم و جدید فلاسفہ بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ حروف کلمات میں بھی بالخاصہ کچھ تاثیرات ہوتی ہیں۔ کسی خاص حرف یا کلمہ کو کسی خاص تعداد میں پڑھنے یا لکھنے وغیرہ سے خاص خاص تاثرات کا مشاہدہ ہوتا ہے، یا ایسی تاثرات جو کسی انسانی بالوں یا ناخنوں وغیرہ اعضاء یا اس کے استعمالی کپڑوں کے ساتھ کچھ دوسری چیزیں شامل کر کے پیدا کی جاتی ہیں، جن کو عرف عام میں ٹونا ٹوٹکا کہا جاتا ہے اور جادو میں شامل سمجھا جاتا ہے۔ اور اصلاح قرآن و سنت میں سحر ہر ایسے امر عجیب کو کہا جاتا ہے جس میں شیاطین کو خوش کر کے ان کی مدد حاصل کی گئی ہو۔ پھر شیاطین کو راضی کرنے کے مختلف صورتیں ہیں۔ کبھی ایسے منتر اختیار کیے جاتے ہیں جن میں کفر و شرک کے کلمات ہوں اور شیاطین کی مدح کی گئی ہو، یا کواکب و نجوم کی عبادت اختیار کی گئی ہو جس سے شیاطین خوش ہوتے ہیں۔ کبھی ایسے اعمال اختیار کیے جاتے ہیں جو شیاطینوں کو پسند ہیں، مثلا کسی کو ناحق قتل کر کے اس کا خون استعمال کرنا، یا جنابت یا نجاست کی حالت میں رہنا، طہارت سے اجتناب کرنا وغیرہ۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے پاک فرشتوں کی مدد ان اقوال و افعال سے حاصل کی جاتی ہے جن کو فرشتے پسند کرتے ہیں، مثلا تقویٰ، طہارت اور پاکیزگی، بدبو اور نجاست سے اجتناب، ذکر اللہ اور اعمال خیر۔ اسی طرح شیاطین کی امداد ایسے اقوال و افعال سے حاصل ہوتی ہے جو شیاطین کو پسند ہیں۔ اسی لیے سحر صرف ایسے ہی لوگوں کا کامیاب ہوتا ہے جو گندے اور نجس رہیں، پاکی اور اللہ کے نام سے دور رہیں، خبث یعنی خبیث کاموں کے عادی ہوں۔ عورتیں بھی ایام حیض میں یہ کام کرتی ہیں تو مؤثر ہوتا ہے۔ باقی شعبدے اور ٹوٹکے یا ہاتھ چلاکی کے کام یا مسمرزم وغیرہ، ان کو مجازن سحر کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ ساری صورتیں بتا دی ہیں۔ یہ پاک بندے کا ایسا کام نہیں ہے، ناپاک ہی ایسے کام کرتے ہیں۔ ناظرین، انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی 5ویں ویلاگ کے ساتھ۔ 4 ویلاگ کمپلیٹ ہوئے۔ ہر ایک جہاں میں، ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں۔
ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، جو ان کی عظمت کو مانتے ہیں نبی کے در پر پڑے ہوئے ہیں۔ نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں میں پڑھ رہا ہوں، میں لکھ رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں اسی کے صدقے گناہ میرے جھڑے ہوئے ہیں۔ ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں۔